خوش کیسے رہا جا سکتا ہے, ہیپی لائف کا کیا کانسیپٹ ہے, اور خوشی کتنی ضروری ہے. میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ آج کا زمانہ جو بالخصوص 1 سال سے ہم کووڈ کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے ہزاروں چیلنج ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے زمانے میں خوش رہنا اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا, ساری میڈیکل سائنس یہ مان رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بڑا بہتر ہوتا ہے, ان کا کہہ لیجیے مدافعت کا نظام بڑا بہتر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوش ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں. یہ دونوں باتیں بڑی یقینی ہیں. سب سے پہلا سبق جو یہ ہے کہ ہم خوشی کو کنڈیشن کرتے ہیں اشیاء کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی, جتنی زیادہ اشیاء ہوں گی اور جتنی مٹیریلسٹک ہماری گروتھ ہوگی اتنی زیادہ خوشی ہوگی. اور یہ سب سے پہلا متھ, اس کو کلیئر کر لیجئے گا. بڑی دنیا آپ کو مادی ترقی کی انتہا پہ ملے گی لیکن خوش نہیں ملے گی. آپ ایسے بڑے لوگ دیکھیں گے جن کی گاڑی بڑی بہترین ہے, جن کا گھر بڑا بہترین ہے, جن کے پاس ریسورسز کی انتہا ہے, جن کے پاس وسائل کی انتہا ہے, جن کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ خوش نظر نہیں آتے. آپ ذرا مڑ کے دیکھیے, آپ کی اپنی زندگی میں کبھی بڑی تھوڑی سی چیزیں تھیں, آپ کے پاس وسائل نہیں تھے, اتنے حالات اچھے نہیں تھے, ریسورسز نہیں تھے, لیکن آپ خوش بڑے تھے. آج اشیاء بڑھ چکی ہیں, چیزیں بڑھ چکی ہیں, بے شمار آسانیوں کے باوجود آپ خوش نہیں ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے اس اینگل سے سوچئے کہ وہ سب چیزیں جو آپ کے پاس ہیں, وہ جو آج چیزیں ہیں آپ کے پاس, وہ بڑی دنیا کا خواب ہے. بڑی دنیا یہ تمنا کرتی ہے کہ ان کے پاس ہوں. اگر آپ چلتے ہیں, پھرتے ہیں, صحت مند ہیں, آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے, آپ اپاہج نہیں ہیں, آپ کا کوئی چیلنج نہیں ہے, تو بڑی دنیا کا یہ خواب ہے وہ آپ کی طرح ہو. لیکن آپ دیکھیے سب چیزوں کے باوجود اگر آپ ناخوش ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پھر آپ کے ساتھ ضرور ہے, اور وہ مسئلہ آج ہم نے ڈھونڈنا ہے سب نے مل کے کہ وہ مسئلہ کہاں پر ہے. تو جب آپ ذرا تلاش کریں گے, ڈھونڈیں گے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. یہ پرابلم جو ہے یہ آپ کے سوچنے کے انداز کا ہے, اور وہ زندگی جو آپ کو ملی ہے اس زندگی کو قبول کرنے کے ساتھ خوشی کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ ہمارا آج کا پہلا سبق بھی ہے کہ وہ زندگی جو آپ کو ملی ہے کیا آپ نے قبول کی ہے, ایکسیپٹ کی ہے. زندگی کے ہر دور میں, جیسے کسی بھی دور میں ہمیں ترجیحات بنانی چاہیے. ایک بچہ ہے اس کی ترجیحات کیا ہوں گی, ایک جوان لڑکا ہے اس کی ترجیحات کیا ہوں گی, ایک بالغ ہے اور دنیا کو دیکھ رہا ہے, دنیا چلا رہا ہے, اس کی ترجیحات کیا ہوں گی, جاب کر رہا ہے اس کی ترجیحات کیا ہوں گی, نوکری کر رہا ہے, نوکری نہیں کر رہا پھر ترجیحات کیا ہوں گی, کاروبار کر رہا ہے ترجیحات کیا ہوں گی. کسی بھی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ترجیحات کا تعین بڑا ضروری ہے. اسی طرح آپ زندگی کے ہر دور میں دیکھیں گے آپ کو زندگی خوشی اور غم دونوں چیزیں دے رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سننے والے یا ہم پرابلم فری ورلڈ میں رہ رہے ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم پرابلمز کے ساتھ زندگی گزارے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری پرابلمز جتنے مسئلے ہیں ساری حل ہو جائیں. آپ یہ یاد رکھیے گا کوئی نہ کوئی ایک چیلنج, ایک مسئلہ, ایک تکلیف, ایک پرابلم ساتھ چل ہی رہی ہوگی. اور اگر آپ ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ خوشی اور غم یہ ساتھ ساتھ رہنے والی چیزیں, اس سے کبھی مکمل چھٹکارا ممکن نہیں ہے. وہ سارے مسئلے جو زندگی کے ساتھ جڑے ہیں, سارے مسئلوں کی لسٹ بنائیے. اگر وہ معاش ہے, صحت ہے, ریلیشن شپ ہے, ایک کمفرٹ کا نہ ہونا ہے, مینٹل ایک سکون پیس کا نہ ہونا ہے, کئی طرح کے چیلنج ہیں. شفٹ ہونا ہے, امیگرینٹ بننا ہے, مائگریٹ کرنا ہے کہیں, کوئی بھی چیلنج ہے آپ کا, یہ سارے کے سارے مسئلے زندگی کے مسئلے ہیں. آپ یہاں سے اگر چلے جائیں, قبر میں چلے جائیں, تو ان میں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں کوئی بل نہیں ہے, وہاں پر کوئی نوک نہیں کر رہا, وہاں کوئی ٹیکس کا نوٹس نہیں آ رہا, وہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ مجھے کاروبار سے جاب پہ شفٹ ہونا ہے, جاب سے کاروبار پہ شفٹ ہونا ہے. وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا مجھے یہاں شادی کرنی ہے, وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ یہ تعلق مجھے ختم کرنا ہے, وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ جو زندگی میری کی ترجیحات ہیں یہ نہیں, یہ ہونی چاہیے. وہاں تو جا چکے, اور جو چلے گئے جا چکے ان کے مسئلے نہیں ہیں. زندہ انسان مسئلوں میں رہتا ہے, مسئلوں کے ساتھ رہتا ہے. اب کمال یہ ہے, خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کے ساتھ جینا سیکھیں. یہ پرنسپل ہے. اپنے پرابلمز کے ساتھ
زندگی گزارنا سیکھیں, اپنی زندگی کو قبول کریں. اگر آپ اپنی لائف کو ایکسپٹ کرتے ہیں, اپنی ہی زندگی کو قبول کرتے ہیں, تو آپ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پسند نہیں ہوتی. ہم جس زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں, جس زندگی میں اپنی ساری انرجی ڈال رہے ہوتے ہیں, اس زندگی کی بڑی چیزوں کا ہم گلا شکوہ, شکایت اور پچھتاوا رکھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے, خوشی کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے وہ گلہ ہے. خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ پچھتاوا ہے. خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ کیا ہے جی, وہ تکلیف کا تذکرہ ہے. تو جب بھی آپ مسئلے, مسائل, دکھ, تکلیف, پرابلمز, پریشانیاں, ان سب چیزوں کو آپ قبول نہیں کرتے, آپ خوش نہیں ہوتے. خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی کو قبول کرنا. اچھا, اب یہ قبول کرنا بڑے دھیان سے سنیے گا. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرنے کے پرنسپل کے ساتھ بھی کچھ پرنسپلز جڑے ہوئے ہیں. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی چیزیں زندگی کی ایسی ہیں, ایسے مسئلے ہیں, ایسے دکھ ہیں, ایسی پریشانی ہیں جن کو آپ نے قبول کیا, لیکن امید کے ساتھ. کس امید کے ساتھ؟ اس امید کے ساتھ کہ اللہ اپنا فضل اور کرم کر سکتے, اس امید کے ساتھ کہ دن بدل سکتے, اس امید کے ساتھ کہ رحمت کی بدلی آ جائے گی, بلکہ ہے, اس امید کے ساتھ کہ دن ایک سے نہیں رہتے, اس امید کے ساتھ کہ آج جو پرابلم, جو چیلنج, جو پریشانی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہے جو دکھ نہیں رہا. کیونکہ یاد رکھیے, ہم ہر ہونے والے واقعے کو معنی دیتے ہیں, ہر ہونے والے انسیڈنٹ کو, ایونٹ کو کوئی نہ کوئی نام دیتے ہیں. تو آپ وہ تمام چیزیں جو دکھ ہیں, آج تکلیف ہیں, چیلنج ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو معنی دیا ہے اس واقعے کو, وہ دکھ بھرا دیا, اور وہ یقیناً ہوگا بھی دکھ بھرا, یا آپ نے نام اس کو دکھ کا دیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس واقعے کے معنی آنے والے دنوں میں کھلنے ہیں, اور جب یہ واقعے کے معنی کھلیں گے تو زندگی کی بڑی چیزیں جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں, ہمیں تکلیف دہ لگ رہی ہوتی ہیں, پریشانی والی لگ رہی ہوتی ہیں, پرابلم لگ رہی ہوتی ہیں, یاد رکھیے وہ ہوتی نہیں ہے. وہ اتنا دکھ اس میں ہوتا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے, اور کسی اور وقت میں پتہ لگتا ہے کہ قدرت نے اس چیلنج, اس پریشانی کے ساتھ کہیں نہ کہیں خیر بھیجی تھی جو ہم نے دیکھی نہیں. سو اپنی زندگی کو قبول کرنا اس پرنسپل کے ساتھ یہ جڑا ہے کہ آپ کو صبر کرنا, برداشت نہیں کرنا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ گلہ نہیں کرنا, دکھ کو بیان نہیں کرنا, بلکہ قبول کرنا. تو جب آپ نے دکھ کو, چیلنج کو قبول کرتے ہیں, ایکسیپٹ کر جاتے ہیں, مان جاتے ہیں کہ یہ میری زندگی اور مجھے اس کو قبول کرنا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہی زندگی آپ کو اچھی لگنے لگ پڑتی ہے. دوسری بات, زندگی کے کئی چیلنج ایسے ہیں جس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا, ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ اٹل حقیقتیں ہیں. خدا نہ خواستہ کو اللہ کو پیارا ہو گیا تو سر وہ جا چکا. ہر دیکھیے اللہ کی مہربانی ہے, زندگی ختم ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ایسا حادثہ ہوا کہ اس کا جسم کا کوئی جو حصہ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا, ہاتھ, بازو, آنکھ, کان, کچھ چلا گیا. قبول کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میری زندگی میں کئی ایسے دوست ہیں, احباب ہیں, جن کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہوئی اور ان کی زندگی میں سے کچھ اہم چلا گیا. لائک کسی کی بینائی چلی گئی, کسی کا حادثہ ہوا اور ٹانگ چلی گئی, کسی کا حادثہ ہوا بازو چلا گیا. اور وہ سب کے سب, ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو پڑھے لکھے تھے, باشعور تھے, پازیٹیو تھے. انہوں نے قبول کیا کہ اب یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا خوشی ہے. جب آپ اللہ کی مرضی رکھیں اور ایک طرف آپ کی مرضی ہے, دونوں میں فرق ہے. یہ دونوں کا فرق آپ کا دکھ بنتا ہے. تو دکھ کو مٹانے کے لیے یاد رکھیے آپ کو اسی زندگی کو قبول کرنا ہے, اسی زندگی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں خوش رہنا چاہتا ہوں, تو خوش رہنے کے لیے مجھے یہ زندگی کو قبول کرنے کا شعور عطا فرما, اور تو مہربانی فرما میرا ظرف اتنا بڑا کر کہ یہ زندگی, اس کا اچھا, اس کا برا, یہ میں قبول کر دوں. مجھے ایک مثال بڑی اچھی یاد آتی ہے کہ ایک تاریخ کا بادشاہ تھا محمود غزنوی. تو محمود غزنوی کا ایک بڑا ہی لاڈلا ایک ملازم تھا, اس کا نام تھا ایاز. آپ اگر کبھی اندرون شہر جائیں اور شاہ عالمی مارکیٹ جائیں تو مارکیٹ کے اختتام کی طرف جہاں پر کہیں وہ سنیاروں کا بازار شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر ایاز کا مزار بھی ہے. تو ایاز جو تھا بڑا لاڈلا تھا.